ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیار دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 21 سن چکے ہیں۔ آپ کے استباعث ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو یہ تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک لازماً کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پر شیئر کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز پہ ویوز اچھے آ سکیں اور ہم آپ کے مشکور ہو سکیں، اور یہی آپ کی محبتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں گے اور میرا مان رکھیں گے۔ یہ بھی ایک ایسا سربستہ راز تھا جو میری محدود عقل سے بالا تھا، مجھے چاروں ناچار اسے قبول کرنا ہی تھا۔ شام ڈھلے تک میری حالت خاصی بہتر ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب میں چل پھر سکتا ہوں، تاہم میں نے فی الحال اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی پنڈلی کے زخموں کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اب مجھے صرف جسمانی توانائی درکار تھی۔ جو ہی میرے جسم میں مزید کچھ چاند آتی، میں فوراً یہاں سے اٹھ کر چل دیتا۔ لعنت ہو ایسی زبردستی کی مہمانداری پر۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے بادل نخواستہ ہی صحیح مجھ پر احسان کیا ہے، زندگی رہی تو کسی نہ کسی طرح یہ احسان اتارا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد بابا کریم بخش وہی جست کا کٹورا ہاتھ میں لی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کٹورے میں دودھ اور دلیا تھا۔ اس نے چپ چاپ وہ کٹورا میرے حوالے کر دیا۔ میں اب خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی، میرا خیال ہے میں اب کافی حد تک چل پھر سکتا ہوں۔ میں رات بھر یہاں ٹھہر کر صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ تم نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ٹھیک ہے، بابا کریم بخش نے روکھے لہجے میں کہا، میں تمہیں کل صبح اپنی بیل گاڑی میں بڑی سڑک تک چھوڑاؤں گا۔ کوئی یہ شخص اب اس گاؤں میں بھی میری موجودگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ اللہ کے بندے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میری صورت سے بیزار ہو رہا ہے؟ تو مجھے اپنی مرضی سے اپنے گھر لائے تھے، میں زبردستی تو نہیں آیا تھا۔ رات کو تو بیٹا بیٹا کہتے تمہاری زبان نہیں سوکھتی تھی، کہاں مجھے تم دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے کو تیار ہو رہے ہو؟ آخر مجھے اپنا قصور تو معلوم ہو۔ کریم بخش کٹورا لے کر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک لالٹین روشن کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ چیز اس نے چپ چاپ میرے پاس رکھ دی۔ کل رات یہ تمہاری جیب سے نکلا تھا، کریم بخش نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھ لو، ہم نے اسے بالکل نہیں چھیڑا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہم پر ایک مہربانی کرنا کہ کسی کے سامنے ہمارا نام نہیں لینا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، پولیس آنے کی مصیبتیں جھیلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کسی کو تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا، تمہیں ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اف میرے خدا، یہ بوڑھا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس لیے یہ کل رات سے اب تک مجھ سے کھنچا سا ہے۔ کل رات جب اس نے میری بے ہوشی کے عالم میں مجھے بیل گاڑی سے اس بستر پر منتقل کیا تو میرا پستول اس کے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے متعلق جو من گھڑت کہانی سنائی، اس میں یہ خطرناک ہتھیار کسی طرح بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ میں نے اسے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ ہے۔ اب یہ مجھے کوئی راہزن یا ڈکیت سمجھ رہا ہے۔ اب تک تو اس نے مجبوراً میرا ناپاک وجود اپنے گھر میں برداشت کر لیا ہے، لیکن اسے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد اپنے مددگار کی حیثیت سے اس کا نام نہ بتا دوں۔ اس نے میرے متعلق جو رائے قائم کی وہ اتنی بے جا بھی نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میرا بے ڈھنگا لباس، الجھے ہوئے بال، بے ترتیبی سے بڑی ہوئی داڑھی، مونچھیں، یہ سب چیزیں تو واقعی کسی جرائم پیشہ مفرور مجرم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تم نے میرے متعلق غلط اندازہ لگایا ہے بابا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ایک بے گھر بے درد شخص تو ضرور ہوں، لیکن میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں۔ کاش تم نے اپنے طور پر قیاس آرائی کرنے کے بجائے مجھ سے اس پستول کے بارے میں میرے قبضے میں ہونے کی وجہ تو پوچھ لی ہوتی۔ تو تم اب بتا دو کہ ایک معمولی مزدور کے پاس یہ ہولناک ہتھیار کیا کر رہا ہے؟ کریم بخش نے قدر تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تمہیں اپنے متعلق جو کچھ بتایا وہ سب سچ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے چند باتیں دانستہ تمہیں نہیں بتائیں۔ میرا خیال تھا کہ ان باتوں کو تمہیں بتانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے؟ اس نے قدر نرم لہجے میں کہا۔ تم اصرار کرتے ہو تو تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ ویسے تو میں کل صبح یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میرے جانے کے بعد تم مجھے برے القاب سے یاد کرو۔ تم کہو تو صحیح، وہ کون سی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ کریم بخش نے مضطرب لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میں کوٹ ادو کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے پاس زرعی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کا رقبہ تو بہت معمولی ہے، لیکن اپنے محلے وقوع کی وجہ سے اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔
میری یہ زمین بڑی سڑک کے بالکل ساتھ ہے۔ مجھے اس زمین سے بے حد معمولی آمدنی ہوتی ہے۔ گاؤں کے زمیندار ملک غلام سرور نے کافی دنوں سے میری زمین کے اس ٹکڑے پر آنکھ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس جگہ اپنا پیٹرول پمپ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ زمین فروخت کرنے کو کہا۔ مجھے وہ زمین فروخت کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ملک غلام سرور نے اس زمین کی جو قیمت لگائی ہے وہ اصل قیمت کے بامشکل 10ویں حصے کے برابر ہے۔ میں نے بڑے عاجزانہ انداز میں زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر غلام سرور دھوس دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ زمین اس کے علاوہ کوئی اور خرید نہیں سکتا۔ اگر میں نے شرافت سے یہ زمین اس کے حوالے نہیں کی تو وہ پٹواری سے مل کر مفت میں یہ زمین مجھ سے چھین لے گا۔ اس کی یہ دھمکی خالی خوری دھمکی نہیں ہے، وہ واقعی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سرکاری حکام اس کی انگلی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر گزرتا تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ تمام لوگ میری حالت سے واقف تھے، لیکن کوئی بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں ذرا دم لینے کے لیے رکا۔ کریم بخش بڑے انہماک سے میری فرضی داستان سن رہا تھا۔ تب گاؤں کے پرائمری اسکول کے نیک دل ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ ایک دن میں صبح سویرے ملتان روانہ ہو گیا۔ میرے پاس ایک وکیل کا پتہ موجود تھا۔ وہ وکیل ہیڈ ماسٹر صاحب کا دور پرے کا عزیز تھا۔ بقول ہیڈ ماسٹر صاحب وہ ایک بے حد اصول پسند اور ایماندار شخص تھا۔ امانت اللہ شیخ نامی اس وکیل کے پاس پہنچ کر میں نے تمام صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ اسی روز ایک مختار نامہ تیار کیا گیا جس میں نے امانت اللہ شیخ کو اپنی جائیداد کا مختار قرار دے دیا۔ اس مختار نامے کی عدالت سے تصدیق کرائی گئی اور اس کی ایک نقل متعلقہ پٹواری کو پہنچا دی گئی۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ کریم بخش نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ ملک غلام سرور کے تمام شیطانی منصوبے مٹی میں مل گئے۔ اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ سرکاری حکام کے ساتھ مل کر میری زمین ہضم کر لے۔ میری سرکت نے اسے سخت برا فروختہ کر دیا۔ اب وہ میری جان کے در پہ ہو گیا۔ اس نے ایک بار میرے گھر آگ لگوانے کی کوشش کی۔ اتفاق سے آگ زیادہ نہیں بھڑک سکی اور میں بچ نکلا۔ پھر ایک رات مجھے راستے میں گھیر کر کلاہڑیوں سے میرا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس رات بھی قسمت میرا ساتھ دے گئی اور میں اندھیرے کا سہارا لے کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ملک غلام سرور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ میں گاؤں سے فرار ہو گیا۔ یہ پستول میرے دوست نظام الدین کا ہے، جو مجھے اس نے اس وقت دیا جب مجھ پر کلاہڑیوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ بس یہ ہے میری داستان۔ اگر کل میں بے ہوش نہ ہو جاتا تو خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتا۔ اوفو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا پتر، بابا کریم بخش نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں ظالم سمجھا جبکہ تم مظلوم ہو۔ میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ میں نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ معافی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری غلط فہمی دور ہوگی۔ بس اب اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ جب تک تم پوری طرح سے احتیاط نہیں ہو جاتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جب تک میری مرضی ہوگی تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ جو روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں تم بھی کھا لینا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا۔ اس بڑھاپے میں ایک مہمان کی دل آزاری کا گناہ تو مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دیتا۔ جیسے تمہاری مرضی کریم بابا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ سادہ لو شخص بآسانی میری باتوں میں آ گیا۔ دراصل ہر سیدھا سادہ شریف آدمی دوسرے شخص کے متعلق حصے زن رکھتا ہے۔ وہ اسے اس وقت تک شریف سمجھتا رہتا ہے جب تک اس کی بدماشی پوری طرح ثابت نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی اسے مدتوں تک کلک رہتا ہے کہ وہ شخص بدماش کیوں نکلا۔ اگر کوئی شخص غیر متوقع طور پر بدماش کے بجائے شریف نکل آئے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس کی شرافت کی دریافت کو وہ ہمیشہ اپنا کارنامہ سمجھتا رہتا ہے۔ چنانچہ بابا کریم بخش یہ جان کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میں کوئی چور ڈاکو نہیں بلکہ ایک شریف آدمی ہوں۔ بابا کریم بخش کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ یکلخت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خستہ حال کمرہ نور کی کرنوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ اس کے ساتھ ایک نازک سی کوئل سی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی رنگت گلابی مائل سفید تھی۔ حجاب کے بوجھ سے جھکی ہوئی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ اس کے جسم پر سادہ سا دیہاتی لباس تھا، لیکن اس کے متناسب جسم پر وہ لباس سج گیا تھا۔ گلابی ترچھے ہوئے ہونٹ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میں بہت سا ہو کر اسے تکنے لگا۔ اس کی منموہنی صورت مجھے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بعض لوگوں میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ ان کا معمول اگر چاہے بھی تو خود کو ان کے سحر سے آزاد نہیں کر سکتا۔ وایا اس نے دیکھا، اس نے تسخیر کر لیا۔ اس کی واردات کا بس اتنا ہی فسانہ ہوا کرتا ہے جس افسانے کی تکمیل کے لیے دیگر لوگ اپنے خون جگر کا آخری قطرہ اپنی عمر رائگاں کا آخری لمحہ تک صرف کر گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں۔ وہ افسانہ اس کی ترچھی نظر کے ہلکے سے اشارے سے تکمیل پا جاتا ہے۔
وہ تو ایسی تھی کہ اس کی آرزو میں تمام عمر گزاری جا سکتی تھی۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ یہ میری بیٹی ہیر ہے، میں اسے ہرنی کہتا ہوں، کریم بابا نے پیار بھر لہجے میں کہا۔ میں گویا کسی سہانے سپنے سے چونک پڑا۔ ہیر کیا؟ وہ ہیرا تھی۔ مجھے رانجھا یاد آ گیا۔ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں، اپنے تاثرات کا اظہار کروں، لیکن میرے الفاظ مجھ سے بے وفائی کر گئے۔ کوئی بھی تو اس وقت میرے کام نہیں آیا۔ مجبوراً میں محض اسبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ کریم بابا نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ بہت چھوٹا سا کنبا ہے میرا پتر، میں، میری بیٹی ہرنی، میرا لدو، اور بس۔ میرے بھوروں کو کیوں بھول جاتے ہو بابا؟ ہیر نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اوہو، معاف کرنا، مجھے خیال نہیں رہا۔ ہاں بھائی بیٹا غلام سعید، اس کے علاوہ بھورو ہے۔ ہیر نے اسے بچپن سے پالا ہے، اب تو ماشاءاللہ اس کا بچڑا بھی خاصا بڑا ہو گیا۔ چند مہینے بعد وہ دوسرا بچہ دے گی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹی اتنے لاڈ سے اپنے بیل اور گائے کا ذکر کر رہے تھے کہ گویا وہ کوئی نٹ کھٹ سے چہتے اور منہ چڑے بچے ہوں۔ وہ دونوں ہی بہت سادہ لوگ تھے۔ مجھے ہنستا دیکھ کر کریم بابا بھی بے اختیار مسکرانے لگا۔ این اسی وقت ہیر بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی شاہی رقاصہ کی پازیب سے ٹوٹ کر بے شمار نقرئی گھنگرو پختہ فرش پر گر پڑے ہیں۔ فرش مہکانے پہ جلتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ میں مسحور سا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہنسی کے دوران میں اس کا شہابی چہرہ گلاب کوں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ننھے ننھے موتی چمکنے لگے۔ ہیر نے اپنے چہرے پر میری نظروں کی تپش محسوس کر لی تھی، لہٰذا وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہمیشہ سے اسے جانتا ہوں، جیسے ہم پہلے بھی کبھی ایک دوسرے کے قریب رہ چکے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی طرح کھلکھلا کر ہنسے تاکہ میرے کانوں میں ایک بار پھر چہک ٹپکنے لگے، لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے پاس ہنسی کا جو شیریں خزانہ موجود تھا، اس کی قدر و قیمت سے وہ پوری طرح واقف تھی، چنانچہ وہ اسے جاؤ بیچا لٹاتی نہیں تھی۔ اچھا اب تم آرام کرو، کریم بابا نے میرے سندر سپنے کا تسلسل توڑ دیا۔ ابھی تم پوری طرح تندرست نہیں ہوئے ہو۔ میں کل صبح ایک بار پھر حکیم صاحب کے پاس جاؤں گا اور تمہاری تازہ کیفیت بتاؤں گا۔ ارے نہیں بابا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے جو خود بخود دور ہو جائے گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، چلو بیٹی مہمان کو آرام کرنے دو۔ کریم بابا چلا گیا، ہیر چلی گئی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل کے اجڑے چمن میں آنے والی بہار چلی گئی۔ پھر وہی اندھیری نامراد رات تھی اور میں تھا۔ سوئے ہوئے زخم ایک بار پھر جاگ اٹھے۔ فقیر بابا کا خیال آیا تو دل کا اضطراب بڑھ گیا۔ اس ضعیف شخص نے میری خاطر کیا صعوبتیں نہیں اٹھائیں۔ میری ایک ذرا سی خواہش کی خاطر اس نے اپنی جان تک خطرے میں ڈالنے سے گریز نہیں کیا۔ میں چاہتا بھی تو اس کے احسانات نہیں اتار پاتا۔ جانے ہو اس وقت کس حال میں ہوگا جبکہ میں یہاں اس آرام دہ بستر پر لیٹا خاطر مدارس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہ درست صحیح کہ مجھے اس کا پتہ نہیں معلوم، لیکن اگر میں وہیں برکت علی کی حویلی کے آس پاس ہی موجود رہتا تو شاید کسی نہ کسی طرح اس کا عطا پتہ مل ہی جاتا۔ لیکن میں وہاں سے اپنی خوشی سے تو دور نہیں ہوا۔ اگر میں دوبارہ اس حویلی میں جا پھنستا تو پھر کون سا فقیر بابا آزاد ہو جاتا؟ اگر زندگی باقی رہتی تو میں ایک بار پھر وہاں پہنچ جاتا۔ میں نے کوئی ہمیشہ کے لیے تو فقیر بابا کو فراموش نہیں کر دیا تھا۔ مجھے تو بس ذرا سا دم لینے کی مہلت درکار ہے۔ نہ تو میرے حوصلے پست ہوئے ہیں اور نہ ہی میرے رگوں میں خون سرد ہوا ہے۔ اگر اس حویلی کے نصیب میں میرے ہاتھوں ہی اچڑنا لکھا ہے تو میں اس نیک کام کو جلد یا بعدیر پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پھر مجھے مہرا یاد آئی۔ مجھے ہلکا سا احساس جرم محسوس ہوا۔ میں نے مہرا کو اپنے دل کی دنیا کا بلا شرکت غیر مالک بنا رکھا ہے، لیکن اب وہی دل ہیر کے لیے بھی دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب میں مہرا کے متعلق سوچ رہا تھا تو مجھے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میرے ہوش و حواس پر ہیر چھائی ہوئی تھی، تو اب میرے دل و دماغ پر مکمل طور پر مہرا کی یادوں کا قبضہ تھا۔ اگر یہ کسی قسم کا ہر جائی پن تھا تو میں اس کے لیے خود کو قطعاً بے قصور سمجھنے پر مجبور تھا۔ اگر تو میں نے مہرا سے شعوری طور پر محبت کی تھی تو ہیر لاشعوری طور پر میرے احساسات پر چھا گئی تھی۔ اگر میں جان بوجھ کر اس کے لیے اپنے دل کے بند دروازے کھولتا تو تب مجھے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے تو میرے دل کے بند دروازے پر دستک دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ جانے کس طرح وہ زبردستی دروازے بند ہونے کے باوجود بن بلائی مہمان بن کر میرے دل میں گھس آئی۔ سوتے وقت مجھ پر بے حد خوبصورت نرم و نازک احساسات کا غلبہ تھا، لیکن نیند کی آغوش میں میرے لیے بے حد اذیت ناک عذاب پوشیدہ تھا۔ اس رات ایک بار پھر
اسی وحشتناک خواب نے میری نیند برباد کر کے رکھ دی۔ اس منحوس شخص کے مکروہ کہہ کے میرے اعصاب پر کوڑے بن کر برس پڑے۔ اس نامعلوم عورت کی دردناک چیخوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس خون آلود آئینے اور اس چمکدار خنجر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ حسب معمول میں ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد میں ساری رات سو نہیں سکا۔ اس خنجر کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ خنجر یاد آ گیا جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے اس خنجر کو اپنی بدبخت ماں اور اس کے شیطان فطرت آشنا کے خون سے سیراب کروں گا، لیکن میرا وہ وعدہ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ حادثات کے تھپیڑے مجھے ٹکنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ میں ان دونوں کی تلاش شروع کر سکتا۔ اب تو وہ میرا محبوب خنجر بھی مجھ سے چھن گیا تھا، جانے اب وہ کس سے وفاداری نبھا رہا ہوگا۔ ویسے مجھے اس خوبصورت کولٹ پستول کی بھی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بلوچستان کا آزاد قبائلی علاقہ قریب ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کا اسلحہ ہم لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہوتا، چنانچہ اکثر نوجوان پستول اور رائفل وغیرہ کے استعمال سے واقف ہوتے ہیں۔ اگرچہ میرے پاس اپنا پستول نہیں تھا، تاہم میں کتنی ہی بار پستول چلا چکا تھا، لیکن وہ پستول اور ریوالور زیادہ تر دیسی ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں کولٹ پستول ولایتی اور بے حد قیمتی تھا۔ اس میں جو نفاست اور روانی تھی وہ دیسی کنوں میں مفقود تھی۔ صبح کے وقت مجھے ناشتہ دینے کے بعد کریم بابا اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی ایک قمیص اور ایک چادر دے دی۔ میرے کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے۔ ہیر نے کہا کہ وہ انہیں دھو دے گی۔ دوپہر کے وقت میں صحن میں نکل آیا اور میرا ارادہ تھا کہ تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اپنی جسمانی حالت جانچنے کی کوشش کروں گا۔ ہیر اس وقت چولہے کے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر آ گئی۔ ارے تم کیوں اٹھ کر باہر آ گئے؟ تمہیں تو ابھی آرام کرنا چاہیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہیر، پتہ نہیں کریم بابا نے تمہیں میرا نام بتایا یا نہیں۔ بہرحال میرا نام غلام سعید خان ہے نا؟ ہیر نے خوشی سے کہا اور پھر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ میرے منتظر کانوں میں ایک بار پھر جلترنگ سی بج اٹھی۔ میں مبہوت سا ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آئی تھی، اس لیے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے اوپری لبوں پر چمکتے ہوئے پسینے کے قطروں نے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میری وارفتگی دیکھ کر وہ شرما کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر اس کی نظر میرے جسم پر پڑی تو وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا یہ لباس، بابا کی یہ قمیض تمہارے جسم پر تنگ ہے اور اونچی بھی، دھوتی تو بالکل ہی گھٹنوں تک آ رہی ہے۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے کپڑے دھو دیے، ابھی کچھ دیر میں وہ خشک ہو جائیں گے۔ میں تمہاری شلوار کے پائنچے میں ٹانکا بھر دوں گی، پھر تم انہیں پہن لینا۔ ہیر نے اپنی لاڈلی گائے پھورو سے میرا تعارف کروایا۔ ہالینڈ کراس بریڈ کی وہ گائے اچھی خاصی دودھ دینے والی معلوم ہوتی تھی۔ تمہاری گائے تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، دودھ بھی ٹھیک ٹھاک دیتی ہوگی۔ یہ گیابن ہے، اس لیے اب اس کا دودھ کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو یہ بڑا بالٹا بھر کر دیتی تھی۔ پورے گاؤں میں اس کے برابر کی کوئی گائے نہیں ہے۔ اچانک ہیر کے چہرے کی چمک پھیکی پڑ گئی اور اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ لیکن کمال الدین خان کہتا ہے کہ یہ گائے مجھے دے دو۔ یہ کمال الدین خان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا بابا جس بھٹے سے اینٹیں اٹھاتا ہے نا، کمال الدین خان اس کا مالک ہے۔ اس کے اس بھٹے کے علاوہ 3 اور بھٹے بھی ہیں، وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ تو تم لوگ منع کر دو نا کہ تم اپنی گائے نہیں بیچنا چاہتے، یہی تو مشکل ہے۔ ہیر نے اداس لہجے میں کہا۔ ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے، بابا نے کمال الدین خان سے کچھ رقم قرض لے رکھی ہے، اگر جلد ہی ہم نے وہ رقم لوٹائی نہیں نا تو کمال الدین خان یہ گائے لے جائے گا۔ یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے، مگر کریم بابا نے یہ قرضہ لیا ہی کیوں؟ ایک مجبوری آن پڑی تھی۔ اچھا تم چھوڑو ان باتوں کو اور جا کر آرام کرو، ابھی تمہیں کافی آرام کی ضرورت ہے۔ ہیر نے جس اداسی سے اپنی گائے کے متعلق بتایا، اس سے میں خود بھی اداس ہو گیا۔ مجھے کمال الدین خان پر غصہ آنے لگا جس نے ہیر کی گائے پر آنکھ رکھی ہوئی تھی۔ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں اسے اس کمینے کے منہ پر دے مارتا۔